بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ دوستو، آج بات کریں گے قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے حقائق کے بارے میں۔ دوستو، قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے کرسٹیانو رونالڈو اور لیون میسی کی جانب سے کیا جانے والا ہر گول پاکستانی گول ہوگا۔ 2010 سے لے کر 2022 تک قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے ہر مہینے کے ہر ہفتے میں $500 ملین ہر ہفتے خرچ کیا ہے، یعنی کہ اس ایونٹ کو تاریخ کا سب سے مہنگا ایونٹ بنا دیا۔ فٹ بال اسٹیڈیم میں ایسی کون سی سہولیات دی گئی ہیں جس میں امریکہ اور یورپ کو بھی پاگل کر رکھا ہے؟ قطر نے اسلام کا اور ایسا کیا کام کیا کہ بی بی سی نے اس کی لائیو رپورٹنگ سرمنی کاسٹ نہیں کی؟ 5 اسٹار اسٹیڈیم میں ایسی کون سی پابندیاں لگا دی گئیں جس نے تمام لبرلز کی چیخیں نکلوا دیں؟ اور یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔ فیکٹ نمبر 1۔ دوستو، 11,571 اسکوائر کلومیٹر کے ساتھ چین کے دارالحکومت بیجنگ سے بھی چھوٹا ملک قطر دنیا کا پہلا مسلمان ملک ہے جو کہ فیفا کے ورلڈ کپ جیسے مہنگا ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ 2.8 ملین افراد کی پاپولیشن رکھنے والا یہ چھوٹا سا ملک طاقت میں ایسا بڑا ہے کہ امریکہ اور جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسے ترقی یافتہ ممالک اس ایونٹ کی میزبانی حاصل نہیں کر سکے۔ اس ملک کی 94% لٹریسی ریٹ اور اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی $180 بلین ہے۔ قطر کی معاشی خوشحالی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہاں پر غربت نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو، قطر دنیا کا واحد ملک ہے جس نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے بعد اپنے جی ڈی پی سے بھی زیادہ رقم خرچ کر دی ہے، یعنی کہ 12 سال کے عرصے میں ہر ہفتے میں $550 ملین خرچ کیے اور کل $220 بلین خرچ کر کے اس ایونٹ کو دنیا کا سب سے مہنگا ایونٹ بنا دیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ دنیا کا امیر ترین شخص ایلون ماسک بھی $190 بلین کا مالک ہے، جبکہ فیفا کے فٹ بال ورلڈ کپس یہ اس سے بھی بڑھ کر خرچ کیا ہے۔ اس میں ایک پلینڈ لگژری اپارٹمنٹ، ریپڈ ماس سسٹم اور 8 ورلڈ کلاس سولر پاور اسٹیڈیم شامل ہیں۔ قطر کی کڑکتی گرمی کو قابو میں رکھنے کے لیے تمام اسٹیڈیم فل ایئر کنڈیشن بھی ہیں اور ان پر $6.5 ملین خرچ آ چکا ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ دوستو، قطر کے شہر الخور میں بننے والا البیت اسٹیڈیم صرف اسٹیڈیم ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ایک الگ ہی دنیا ہے، جس سے شائقین کے لیے 5 اسٹار ہوٹل، جم اور میگا شاپنگ مال کی سہولیات بھی موجود ہے، یعنی ایک ہی ٹکٹ میں کئی مزے۔ اس اسٹیڈیم کی لاگت کی بات کی جائے تو $800 ملین لاگت آئی ہے۔ اسے لبنان کی ایک کنسٹرکشن کمپنی تارا الہندش نے تعمیر کیا۔ اس کی چھت کو ریموٹ کنٹرول سے کھولا اور بند کیا جاتا ہے، جبکہ اس اسٹیڈیم میں اوپننگ سیریمنی بھی منعقد کی گئی تھی۔ نمبر 4۔ دوستو، 20 نومبر 2022 کو البیت اسٹیڈیم میں ہونے والی فٹ بال ورلڈ کپ کی اوپننگ سیریمنی ہونے والی تمام مختلف اور حیران کن ہے، کیونکہ پہلی فیفا کی تاریخ میں اس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر نے شرکت کی اور اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔
کیونکہ اداکار نے مقامی شخص غنیم المفتہ کی پڑھی جانے والی قرآن پاک کی آیت کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ قطر نے اس تقریب میں اسلام اور اپنا کلچر دکھایا، لیکن لبرلز کو کافی بڑی تکلیف بھی پہنچا دی، یہاں تک کہ بی بی سی نے بھی اوپننگ سیریمنی کا بائیکاٹ اسی وجہ سے کیا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، قطر صرف 28 دن کے لیے اسلام کو نہیں بدل سکتا۔ دوستو، یہ جملہ قطر کے ایک منسٹر کا ہے جو انہوں نے مغربی میڈیا کی منفی تنقید اور پروپیگنڈا کے جواب میں دیا، کیونکہ قطر نے پورے فیفا ورلڈ کپ کے میچز کے دوران اسٹیڈیم میں شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی میں ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس پر سخت سزا دی جاتی ہے، لہذا اسٹیڈیم اور پورے قطر میں LGBT فلیگز لہرانے پر بھی پابندی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانے کے ساتھ سزا بھی ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، فیفا کی ہسٹری کے سب سے مہنگا ایونٹ میں پاکستان کی ٹیم تو نہ پہنچ سکی، لیکن کرسٹیانو رونالڈو اور میسی سمیت ہر کھلاڑی کا گول پاکستانی گول ہوگا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز میں استعمال ہونے والا الراحیلہ نامی فٹ بال پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والے 60% فٹ بال سیالکوٹ میں ہی بنتے ہیں، اور اس میگا ایونٹ کی سیکورٹی بھی پاکستان کے حوالے ہے۔ پاکستان کے 4500 سپاہیوں پر ایک دستہ اس کی سیکورٹی پر مامور ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی جنرل نالج کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔